اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں اظہر نیاز اور آج ہے 21 اپریل۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا۔ مولا کریم ہمارے آج کے دن کو گزشتہ کل سے اچھا کر دینا، اپنی نعمتوں اور برکتوں سے بھر دینا، اور ہمارے آنے والے دنوں کو ہمارے آج سے اچھا کر دینا۔ 21 اپریل جہاں اور عالمی اور مقامی واقعات کا دن ہے، سب سے اہم ہے علامہ اقبال کی وفات کا دن۔ میں ایک نظم سے شروع کرنا چاہتا ہوں، علامہ اقبال کی ایک نظم تارک کی دعا۔ یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے، جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، خیاباں میں ہے منتظر لالا کب سے، کبا چاہیے اس کو خون عرب سے، کیا تو نے صحرا نشینوں کو یکتا، خبر میں نظر میں اذان سحر میں، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، کشادہ درے دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، دلے مرد مومن میں پھر زندہ کر دے، وہ بجلی کے تھی نارائے لا تذر میں، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمان کو تلوار کر دے۔ آج کے پروگرام میں ذکر ہوگا صرف علامہ اقبال کا۔ ذرا تصور کریں، ایک طرف دنیا کی سب سے بڑی اور طاقتور سلطنت یعنی برطانوی راج آپ کو ایک بہت بڑا سرکاری خطاب دے رہی ہیں۔ بالکل، بہت بڑا اعزاز۔ ہاں، اور دوسری طرف آپ اسی سلطنت کی بنیادیں ہلا دینے کے لیے ایک ایسا نیا خاکہ تیار کر رہے ہیں جو بالآخر اس کے ٹکڑے کر دے گا، جو بظاہر تو ایک بہت بڑا تضاد لگتا ہے نا؟ بالکل۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم کچھ بکھرے ہوئے تاریخی حوالوں کو جوڑ کر یہی دیکھیں گے۔ ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ کیسے ایک خاص تاریخ یعنی 21 اپریل کا دن عالمی تاریخ اور برصغیر کی تقدیر کو ایک ہی نقطے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اور 21 اپریل واقعی ایک بہت بھاری تاریخ ہے نا؟ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں تو 21 اپریل کو دنیا میں بہت کچھ بدلا، یعنی 753 قبل مسیح میں اسی دن روم کی بنیاد رکھی گئی۔ صحیح۔ پھر 1836 میں سین جیکنٹو کی جنگ ہوئی، 1918 میں پہلی جنگ عظیم کا مشہور پائلٹ ریڈ بیرن بھی اسی تاریخ کو مارا گیا تھا۔ ہاں، اور جہاں تک مجھے یاد ہے 1926 میں ملکہ الزبتھ دوم کی پیدائش بھی تو اسی دن ہوئی تھی۔ بالکل درست۔ تو میری نظر میں کیلنڈر کا ہر دن ایک ٹائم مشین کی طرح ہوتا ہے، جس کا ایک ورق صدیوں کی انسانی فتوحات اور سانحات کو یکجا کر دیتا ہے۔ تو چلے اس بات کو ذرا کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم نے عالمی واقعات سے آغاز کیا ہے، کیونکہ جس شخصیت پر آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کی سوچ بھی کسی ایک خطے تک محدود نہیں تھی۔ جی بالکل۔ 21 اپریل 1938 یہ وہ دن ہے جب 20ویں صدی کے عظیم مفکر، شاعر اور سیاستدان علامہ محمد اقبال اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ ایک بہت بڑا موڑ تھا برصغیر کے لیے۔ بے شک۔ ماخوذات بتاتے ہیں کہ یہ محض ایک فرد کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے دور کا اختتام اور ایک نئی سوچ کا آغاز تھا جس نے واقعتاً برصغیر کا نقشہ بدل دیا۔ اور اگر ہم ان کی زندگی کے بالکل آغاز پر نظر دوڑائیں تو وہ بھی کسی عام کہانی کی طرح شروع نہیں ہوتی۔ ہاں، وہ خواب والا واقعہ۔ جی، فراہم کردہ سوانح عمری میں ایک بڑا حیران کن واقعہ ہے۔ ان کی پیدائش سے پہلے ان کے والد شیخ نور محمد نے ایک خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے ایک خوبصورت سفید کبوتر اڑتا ہوا سیدھا ان کی جھولی میں آ گرتا ہے۔ اور یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ خواب محض ایک وہم بن کر نہیں رہ گیا۔ مطلب انہوں نے اس کی کوئی عملی تعبیر بھی ڈھونڈی؟ بالکل۔ ان کے والد نے اس صلاحیت کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ان کی ابتدائی تعلیم پر بہت توجہ دی۔ سیالکوٹ میں مولانا سید میر حسن کے پاس انہیں بھیجا۔ اچھا، سید میر حسن۔ ہاں، اور وہ پرانے وقتوں کے ایسے استاد تھے جو جدید اور قدیم دونوں علوم پر مکمل دسترس رکھتے تھے۔ وہ صرف رٹا نہیں لگواتے تھے،
اور ماخوذات میں ان کا ایک روزانہ کا معمول درج ہے کہ وہ فجر کی نماز کے بعد شاگردوں کو لے کر قبرستان جایا کرتے تھے۔ ذرا رکیے، کیا مطلب صبح سویرے بچوں کو قبرستان لے جانا؟ ہاں بالکل۔ عموماً تو ہم بچوں کو ایسی جگہوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ وہ ڈر نہ جائیں۔ اس کا کیا مقصد تھا؟ دیکھیں، یہ انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے ہرگز نہیں تھا۔ صبح کی اس گہری خاموشی میں قبرستان کے بیچ بیٹھ کر موت اور حیات پر غور کرنا دراصل حقیقت کو سمجھنے کی مشق تھی۔ یعنی دنیا کی ناپائیداری کو سمجھنا۔ جی، جب ایک بچہ روز دیکھے گا کہ امیر غریب سب ایک مٹی میں مل گئے ہیں تو اس کے دل سے دنیا کی ظاہری چمک دمک کا خوف اور لالچ نکل جائے گا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اسی استاد کی صحبت نے ان کے اندر وہ بیج بویا جسے ہم بعد میں ان کے فلسفے میں عقل اور عشق کے امتزاج کے طور پر دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں سوچ رہی تھی، جب ہم ایسے بڑے فلسفیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک خاکہ بنتا ہے کہ وہ تو بس بچپن سے ہی ہر وقت سنجیدہ صرف کتابوں میں گم رہنے والے انسان ہوں گے۔ ایک دم کتابی کیڑے ہیں نا۔ ہاں بالکل۔ کیا وہ عام بچوں کی طرح کھیل کود میں حصہ نہیں لیتے تھے؟ یہ بڑی عام غلط فہمی ہے۔ ہمارے ذرائع واضح کرتے ہیں کہ وہ بالکل بھی صرف کتابوں تک محدود نہیں تھے۔ اچھا۔ وہ عام بچوں کی طرح شوخیاں کرتے تھے، کھیلوں میں بھرپور حصہ لیتے تھے اور انتہائی حاضر جواب تھے، اور ان کے والد نے کبھی ان پر کوئی غیر ضروری پابندی نہیں لگائی۔ اس کا مطلب ہے ان کا زمین اور حقیقت سے ایک گہرا تعلق تھا۔ بالکل۔ اگر وہ صرف کتابوں میں قید رہتے تو ان کا فلسفہ محض ایک خشک اور دماغی مشق بن کر رہ جاتا جو عام انسان کی سمجھ سے بالاتر ہوتا۔ صحیح۔ ان باتوں سے مجھے ایک ہیرے اور جوہری کی تمثیل یاد آ رہی ہے، داغ دہلوی والا جو مشہور واقعہ ہے۔ جی، جب انہوں نے اپنا کلام بھیجا تھا۔ ہاں، جب انہوں نے اپنی شاعری کی اصلاح کے لیے داغ دہلوی کو کلام بھیجنا شروع کیا تو انہوں نے کچھ ہی عرصے بعد یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بھئی اس میں اصلاح کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ گویا جوہری نے پہچان لیا تھا کہ یہ ہیرا تو پہلے سے ہی تراشا ہوا ہے۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے، یہ ایک خالص ہیرا تھا۔ لیکن یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب سیالکوٹ کا یہ ذہین طالب علم جو اتنا حقیقت پسند تھا اچانک یورپ کے صنعتی ماحول میں جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ 1905 میں وہ انگلستان گئے، وہاں کیمبرج یونیورسٹی کے ٹرینٹی کالج میں داخلہ لیا، جرمنی سے پی ایچ ڈی کی اور لندن سے وکالت بھی پڑھی۔ یعنی دنیا کے بہترین درسگاہوں میں۔ ہاں، اور اس دوران پروفیسر تھامس آرنولڈ، آر اے نکلسن اور میک ٹیگر جیسی بڑی ہستیوں کے ساتھ ان کے قریبی تعلقات بھی بنے۔ تو پھر وہی سوال آتا ہے کہ عام طور پر جب اس خطے کے لوگ پہلی بار مغرب جاتے ہیں تو وہاں کی ترقی سے مطلب کارخانوں اور سڑکوں سے مروب ہو جاتے۔ بالکل، خاص طور پر اس دور میں۔ لیکن ان کے ساتھ تو الٹ ہوا۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی جادوگر کے پیچھے چھپی حقیقت دیکھ لیں۔ انہوں نے ایسا کیا دیکھ لیا تھا وہاں؟ انہوں نے مغربی تہذیب کا وہ کھوکھلا پن دیکھ لیا تھا جو باہر کی چکاچوند تلے دبا ہوا تھا۔ انہیں محسوس ہوا کہ ٹیکنالوجی میں تو بہت ترقی ہے مگر اخلاقی اور روحانی طور پر ایک خلا ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس نظام پر تنقید کی۔ جی، اور خاص طور پر وہ وہی رہ کر جس چیز کے سب سے سخت خلاف ہوئے وہ وطنی قومیت کا نظریہ تھا۔ وفاداری اور پہچان کا معیار صرف زمین کا وہ ٹکڑا ہے جہاں وہ پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا، یعنی جغرافیائی سرحدیں۔ ہاں، انہوں نے دیکھا کہ یہ سوچ انسانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر رہی ہے۔ ہر ملک اپنے مفاد کے لیے دوسرے کو کچلنے پر تیار تھا، اور اسی وجہ سے انہوں نے پہلی جنگ عظیم جیسی تباہی کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی۔ اور وہ سچ بھی ثابت ہوئی۔ یہ تو بالکل آج کل کی ڈیجیٹل دنیا جیسا ہے جہاں مصنوعی دیواریں کھڑی کر دی جاتی ہیں تاکہ انسانی وحدت آپس میں مل نہ سکے۔ بالکل درست تشبیہ ہے۔ اسی کھوکھلے پن کے رد عمل میں انہیں امت مسلمہ کے عروج کی بازیافتی اور ایک وسیع تر انسانی وحدت کا خیال آیا، ایک ایسی وحدت جو رنگ، نسل اور زبان سے بالاتر ہو۔ تو جب اس فکری بیداری کے بعد وہ واپس آتے ہیں تو پھر وہ صرف ایک شاعر نہیں رہتے بلکہ ایک ایسی سیاسی بصیرت لے کر آتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتی ہے۔ بے شک، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت 1930 کا خطبہ الہ آباد ہے، جہاں انہوں نے پہلی بار ایک آزاد مسلم ریاست کا غیر مبہم خاکہ پیش کیا۔ بالکل، انہوں نے پوری وضاحت کے ساتھ ایک الگ ریاست کا نقشہ سامنے رکھا، اور اسی اصول کی خاطر انہوں نے یونینسٹ پارٹی اور صوبائی خلافت کمیٹی سے بھی اپنی راہیں جدا کر لیں۔ یہاں مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی،
اس وقت تو سب کی کوشش تھی کہ انگریزوں کو نکالا جائے، تو پھر ہندوؤں اور مسلمانوں کا مل کر متحدہ قومیت کے تحت لڑنا، کیا یہ ان کے لیے ایک اچھی سیاسی حکمت عملی نہیں تھی؟ دیکھیں، یہ وقتی طور پر تو پرکشش لگ سکتا تھا، لیکن وہ مستقبل دیکھ رہے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ محض انگریز دشمنی کی بنیاد پر اکٹھا ہونا مسلمانوں کے لیے خطرناک ہوگا۔ کس لحاظ سے خطرناک؟ کیونکہ جب غیر ملکی آقا چلے جائیں گے تو اکثریتی غلبہ اقلیت کو معاشی اور سماجی طور پر دبا دے گا، اور ان کی سیاسی بصیرت ہی تھی کہ 1934 میں انہوں نے مسلسل خطوط لکھ کر قائد اعظم کو لندن سے واپس آنے پر قائل کیا۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اس سب سے بڑے تضاد کی طرف جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا۔ جی بتائیے۔ 1922 میں برطانوی حکومت نے انہیں سر کا خطاب دیا تھا۔ اب ایک طرف آپ حکومت کا خطاب لے رہے ہیں اور دوسری طرف اسی سامراج کے خلاف مزاحمت کر رہے ہیں، یہ تضاد کیسے ممکن ہوا؟ اس سے واقعی ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے، اور ان کے بہت سے قریبی لوگ بھی اس وقت یہی سوچ رہے تھے۔ تو انہوں نے کیا جواز پیش کیا؟ کیا یہ ان کے اصولوں کے خلاف نہیں تھا؟ اس کا جواب ہمیں غلام بھیک نیرنگ کے نام ان کے ایک خط میں ملتا ہے۔ جب انہیں یہ خطاب ملا تو انہوں نے اپنے دوست کو قسم کھا کر لکھا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی لالچ انہیں حق کہنے سے باز نہیں رکھ سکتا۔ واہ! لیکن پھر انہوں نے وہ خطاب واپس کیوں نہیں کر دیا؟ کیونکہ وہ اسے محض اپنی علمی اور ادبی قابلیت کا اعتراف سمجھتے تھے، نہ کہ اپنی وفاداری کی قیمت۔ وہ کوئی روایتی سیاستدان نہیں تھے جو سستے فیصلوں سے عوام کو خوش کریں۔ یہ بات تو ہے۔ اور اس کی عملی دلیل یہ ہے کہ گول میز کانفرنسوں میں جب انہیں لگا کہ مسلمانوں کے حقیقی مسائل حل نہیں ہو رہے تو انہوں نے کسی دباؤ کی پرواہ کیے بغیر وہاں سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مطلب ان کے فیصلے اصولوں پر مبنی تھے، اور انہی اصولوں کا ایک نچوڑ ہے جس نے انہیں ایک خاص پہچان دی، جو ہے خودی کا تصور۔ بالکل، خودی۔ عام زبان میں تو جب ہم خودی کہتے ہیں تو ہمارا مطلب انا، ضد یا غرور ہوتا ہے۔ ان کے فلسفے میں یہ خودی آخر ہے کیا؟ ان کے ہاں خودی کا عام انسانی انا سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ دراصل خود شناسی ہے، اپنے اندر چھپی اس طاقت کو پہچاننا جو قدرت نے ہمیں دی ہے۔ یعنی اپنی اصل صلاحیت کو دریافت کرنا۔ جی، جب انسان اپنی خودی کو پختہ کر لیتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ کسی اور کے آگے جھکنے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ یہ انسان کو غلامی اور مایوسی سے نکال کر اپنی تقدیر خود لکھنے کے قابل بناتی ہے۔ کیا بات ہے! اور اسی خودی کے پیغام کو چھوڑ کر وہ 21 اپریل 1938 کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ جی ہاں، اور ماخذ بتاتے ہیں کہ اپنے آخری وقت میں وہ انتہائی پرسکون تھے اور صوفی شاعر بلے شاہ کی کافیاں سن رہے تھے۔ یہ تو اسی عقل اور عشق کے سفر کی تکمیل لگتی ہے جس کی شروعات ان کے استاد نے کی تھی۔ بالکل، اور آج اگر آپ لاہور میں بادشاہی مسجد کے ساتھ ان کا مزار دیکھیں تو وہاں سرخ دیواروں پر ان کی فارسی رباعیات اور قرآنی آیات کندہ ہیں، جن میں کلمت اللہ العلیٰ والی آیت بہت نمایاں ہے نا؟ ہاں، جس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بول ہی سب سے اونچا رہنے والا ہے، اور یہ ان کی پوری زندگی کی جد و جہد کا نچوڑ ہے۔ بہت خوبصورت۔ لیکن ان تمام تاریخی باتوں اور حوالوں کا آج کے سننے والوں کے لیے کیا مطلب ہے؟ ہم آج ایک ایسے دور میں ہیں جہاں معلومات کا ایک سیلاب ہے، ہزاروں نظریات ہمیں الجھا دیتے ہیں۔ ایسے دور میں ان کی سوچ کتنی اہم ہے؟ آج تو یہ پہلے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ ان کی زندگی سکھاتی ہے کہ آپ جدید سے جدید علوم سیکھیں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، لیکن اپنی شناخت اور اپنی جڑوں کو گم نہ ہونے دیں۔ دنیا کے بہترین علم کو اپنائیں مگر اپنی خودی کو برقرار رکھیں۔ تو ان سب باتوں کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان کے مزار کی چھت پر کندہ ایک فارسی شعر کا مفہوم ہے کہ اس زمانے میں دستے کلیم آستینوں میں چھپا ہے، اس لیے میں نے اپنا چراغ جلایا ہے۔ بہت گہری بات ہے۔ اگر لگ بھگ 1 صدی قبل انہوں نے وطنی قومیت اور مادی سوچ کے خلاف خبردار کیا تھا، تو آج کے اس ڈیجیٹل اور سرحدوں سے آزاد عالمی گاؤں میں جہاں نظریات تیزی سے ایک دوسرے میں مدغم ہو رہے ہیں، ان کا یہ تصور کیسے لاگو ہوگا؟ کیا آج کے اس کنفیوژن بھرے دور میں ہمیں کسی معجزے کا انتظار کرنے کے بجائے پھر سے اپنا چراغ جلانے کی ضرورت ہے؟ یہ ایک ایسی سوچ ہے جس پر یقیناً مزید غور و فکر کیا جا سکتا ہے۔ علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ رخصت چاہوں گا۔ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں۔ اظہر نیاز کو اجازت دیجیے، زندگی رہی تو کل ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔